السلام علیکم۔ عشق کی آوارگی کا ایپیسوڈ نمبر 13 کا پارٹ 2 ایپی کو کرتے ہیں اب سٹارٹ۔ داؤد خادم کو دیکھ تنزیہ بولا، اور نورے گریبان چھوڑو۔ وہ نورے کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا گیا۔ نورے جانا، تمہیں منانے کے لیے کیک تک لے کر آیا ہوں، اور یہ پھول۔ داؤد نے نورے کو پیار سے منانے کی کوشش کی۔ مسٹر، مجھے آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ داؤد جو پھول آگے نورے کی طرف بڑھا گیا، اس پر نورے نے ان پھولوں کو زور سے زمین پر پھینکا تھا۔ نورے، داؤد نے نرمی سے نورے کو پکارا۔ میں نے کہا جائیں یہاں سے۔ نورے، جھوٹ بولتا ہے تمہارا باپ، یہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، یہ تمہیں میرے خلاف کر رہا ہے۔ نورے، پوچھو نورے کہ کل رات یہ مجھے مارنے کیوں آیا تھا۔ کیا؟ نورے تو ایک دم کنفیوز ہی ہو گئی، اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا بولے۔ نورے کو چپ کرتے دیکھ خادم فوراً سے دوبارہ بولا، نورے بیٹا جھوٹ بول رہا ہے یہ، تم اس کی باتوں کو بالکل نہ سنو۔ خادم کی بات پر داؤد بھڑکا تھا۔ اس نے خادم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ماری، جس سے خادم کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ خالدہ دوڑتی خادم کے پاس آئی۔ ہاں ہاں نورے، دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کیسے یہ تیرے باپ کو مار رہا، لگتا اس دن کی حالت اپنی بھول گئی ہو۔ داؤد کی بات پر خالدہ کو اپنی جان کے لالے پڑے۔ نورے، بہت جلد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ اب داؤد نے نرمی سے نورے کو دوبارہ بلایا۔ اس کے لہجے میں پہلے والی سختی ہرگز نہ تھی۔ نہیں جاؤں گی میں آپ کے ساتھ، آپ ہی نے مارا میرے بابا کو، کیونکہ اس دن ماما کے ساتھ آپ نے سب میری آنکھوں کے سامنے ہی کیا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، زندگی برباد کر دی آپ نے میری، اچھی خاصی سکون میں گزر رہی تھی، کیوں آئے میری زندگی میں؟ نورے کی آواز مزید بلند ہوتی خادم اور خالدہ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر گئی۔ نورے، محبت کرتا ہوں تم سے، میری محبت کا مذاق کیسے اڑا سکتی ہو؟ نہیں ہے آپ کو میرے سے محبت، نہ ہی مجھے۔ بیوی ہو تم میری نورے، نہیں ہوں میں آپ کی بیوی۔ اگر آپ کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ ہے تو وہ نفرت کا ہے، جو میں آپ سے بے انتہا کرتی ہوں۔ سنا آپ نے؟ جانا تم، چلے جائیں یہاں سے۔ مہربانی ہے آپ کی، آئندہ میرے بابا کو ہاتھ لگایا تو دیکھنا، بہت جلد بابا میری جان آپ سے چھڑوا دیں گے۔ اچھا تو تم میری محبت کو ایسے ٹھکراؤ گی؟ نورے، کتنا پیار کیا میں نے تمہیں، اسے پیار نہیں جسم کے ساتھ کھیلنا کہتے ہیں، شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں۔ بس نورے، میں کب سے تمہاری بکواس کھڑا سن رہا ہوں، اور تم میری محبت کو اس قدر حقیر سمجھتی رہی۔ اتنی نفرت کرتی ہو نورے تم میرے سے؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو نفرت کرتی ہو۔ آئندہ تمہیں اپنی شکل بھی نہ دکھاؤں گا باخدا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں بے انتہا۔ نورے نے ہمت کرتے ٹھہرتے ٹھہرتے داؤد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اچھا۔ داؤد نے بے بسی سے کہا، اسے نورے کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت واضح دکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے نورے، داؤد ابراہیم شاہ آج کے بعد تمہیں اپنی شکل تک نہ دکھائے گا، تب تک جب تک تم خود مجھے نہیں پکارو گی۔ نورے، بہت جلد تمہیں میری ضرورت پڑے گی، اور شاید تب تمہیں احساس ہو کہ تم نے اپنی مخلص محبت کو ٹھکرایا، اس کی قدر نہ کی، اس کے قریب آنے کو ہوس کا نام دیا، اس کی پاکیزہ محبت کی دھجیاں اڑائیں۔ داؤد نے نورے کو بازو سے پکڑتے خود کے قریب کرتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ داؤد کی بے بس آواز سے نورے کو کچھ ہوا تھا، لیکن اپنے باپ کی محبت میں وہ سنگ دل بنی داؤد کی خود کے لیے محبت نہ دیکھ پائی۔ صحیح کہتا تھا خادم، نورے اپنی ماں سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ نورے، خدا تمہیں ان کا اصل چہرہ جلد دکھائے۔ داؤد نورے کے ماتھے پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑتا بولا، اور واپس جانے کے لیے مڑا، لیکن کچھ یاد آتے دوبارہ مڑا اور نورے کے قریب آیا۔ نورے جانا، میں تمہیں ہر مشکل میں بچانے آؤں گا، تمہیں دل جو دے بیٹھا ہوں۔ پریشان نہیں ہونا، داؤد تمہارے ساتھ ہے۔ نورے کی آنکھوں میں دیکھتے داؤد نے کہا، اور پھولوں کے گلدستے کو اپنے پاؤں تلے رونتے وہاں سے چلا گیا۔
اور قریب ہی زمین پر کیک پڑا اپنی ناقدری کا رونا رو رہا تھا۔ اس کی باتیں نورے کو ہلا گئی تھی۔ نورے اپنی جگہ پر شل کھڑی تھی۔ اب اس سے رونا آ رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے بول تو لیا تھا نا، لیکن داؤد کی آنکھوں میں نمی دیکھ اسے لگا اس نے بہت غلط کیا۔ آج تک اس نے کسی کے ساتھ ایسے بات نہ کی تھی۔ کہاں دکھاتی تھی وہ کسی کا دل، مگر داؤد کے معاملے میں تو نورے بھی سنگ دل بن گئی۔ خادم چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور نورے کو اپنے ساتھ لگایا، جس سے نورے کی سوچوں کا دائرہ ٹوٹا۔ شاباش میری بیٹی، آج تمہاری ماں کو تم پر فخر ہو رہا ہوگا کہ میری بیٹی اپنے باپ کے لیے داؤد سے لڑ پڑی۔ ان کی بات سن کر نورے پھیکا سا مسکرائی، پھر خادم کی بہت ساری باتیں سنتے وہ کمرے میں آ گئی۔ ساری رات وہ سو نہ سکی۔ نہ جانے اس کے ذہن سے داؤد کی سوچ کیوں نہیں نکل رہی تھی، حالانکہ وہ تو داؤد سے نفرت کا دعویٰ کر چکی تھی، اور اب اسے کیسی ٹینشن۔ داؤد تو اب کبھی اپنی شکل تک نہ دکھائے گا، پھر کیوں وہ سوچ رہی تھی۔ صبح تھکے تھکے انداز میں تیار ہوتے اس نے کالج جانا ضروری سمجھا، کیونکہ سوچوں سے نکلنے کا اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ جیسے ہی وہ تیار نیچے پہنچی، خالدہ نے اسے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ کہاں چلی؟ خالدہ نے چہرے کے زاویے بگاڑ کر کہا۔ وہ کالج کس سے پوچھ کر؟ مطلب؟ نورے نے حیران ہوتے کہا۔ زیادہ بھولی مت بن، بہت زبان ہے تیری، جو کل میں دیکھ چکی ہوں۔ اتنی سیدھی ہے نہیں جتنی دکھتی ہے۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، نورے نے گھبراتے کہا۔ اچھا، تو میری بات تجھے سمجھ نہیں آ رہی، خالدہ نے کہتے ہی نورے کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا، اور نورے تو ہکا بکا کھڑی خالدہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں جا رہی تھی۔ نہیں جانا، سمجھی؟ چل جا، کام کر، آج سے تیرا کالج جانا بند۔ لیکن نورے نے آنکھوں میں آنسو لائے مشکل سے کہا، میں نے کہا چل جا یہاں سے، آئندہ تو گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالے گی۔ سب جانتی ہوں تجھ جیسی کو لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور تیری وجہ سے جو اس لڑکے نے میرا حال کیا تھا نا، وہ تو میں تجھ سے بہت اچھے سے پوچھتی۔ چل جا۔ نورے کو خود کو دیکھتا پا کر اور نہ ہلتے دیکھ خالدہ نے دوبارہ اسے تھپڑ مارا۔ وہ روتے روتے اوپر کی اور بھاگی۔ اب ہی تو نورے کی اصل عقل ٹھکانے آنی تھی۔ دارم کومل کو سمینا کے حوالے کرتا اوپر کی اور گیا۔ پوری چھت چھان مارنے کے باوجود اسے کوئی نام و نشان نہ ملا جس پر وہ دوبارہ نیچے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی ساتھ اپنے کزن کو سیکیورٹی اور کیمرہ چیک کرنے کو کہا۔ دارم کا باپ بھی پہنچ گیا شور سن کر۔ سامنے کومل کی حالت دیکھ انہوں نے حیران ہوتے دارم کو دیکھا، ساتھ ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ ان کی نظروں کو دوسری سائیڈ ہوتے دیکھ دارم کو اندازہ ہوا کہ کومل کا حلیہ اس وقت کیسا ہے۔ فوراً سے کومل کے قریب آتے دارم نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اپنی پیٹھ گھر والوں کی جانب کر گیا۔ اپنی ماں کو اس نے دوپٹہ لانے کو کہا۔ دوپٹہ لاتے ہی اس نے اس کو کومل کے اوپر پھیلایا اور اس کے وجود کو مکمل ڈھک گیا۔ کومل تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کومل کو اندر لے جاؤ دارم، کومل کی حالت کے پیش نظر دارم کے باپ نے کہا، جس کو سنتے دارم اسبات میں سر ہلا گیا اور کومل کو اندر لے جانے لگا۔ لیکن کومل کی حالت دیکھ اس نے کے سامنے کومل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لاتے اسے بیڈ پر بٹھایا اور ساتھ ہی اس کے جگہ سنبھالی۔ کومل مجھے بتاؤ وہ کیسا دکھتا تھا؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ کومل کو دیکھ دارم نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ وہ اٹھتی دارم کے ساتھ لگی، جس پر دارم بر وقت اس کے ارد گرد باہیں پھیلا گیا۔ کومل بتاؤ، میں ہوں نا؟ وہ نہیں دکھ رہا تھا، اندھیرا بہت تھا۔ لیکن تم اوپر کیا کرنے گئی تھی کومل؟ میں؟ ہاں کومل، میڈ نے کہا کہ
آپ مجھے بلا رہے ہیں اوپر، لیکن اوپر جانے کے بعد آپ مجھے ملے ہی نہیں۔ اس سے پہلے میں نیچے آتی اس نے مجھے پکڑ لیا۔ کومل یہ کہتے ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی دوبارہ رو دی، اور اس نے میرے ساتھ اس سے پہلے کہ کومل کی بات مکمل ہوتی وہ دارم کے کندھے پر جھول گئی۔ کومل، کومل، کومل کے چہرے کو تھپ تھپاتے دارم نے اسے پکارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب تہس نہس کر دے۔ داؤد کو فون کرتا وہ میڈ کی طبیعت سیٹ کرنے کا ارادہ کرتے نیچے گیا۔ داؤد بھی آ گیا تھا، جس کو دارم نے آتے ہی ساری بات بتائی، جس پر داؤد کو بے تحاشا دارم پر غصہ آیا۔ دارم کی لاپرواہی کے بعد میں پوچھنے کا سوچتے داؤد کومل کے پاس گیا۔ کومل کو دوائی دیتے داؤد حیدر کو انفارم کرنے اور معاملے کا پتہ لگانے کے لیے چلا گیا۔ پیچھے دارم نے میڈ کی کلاس لگائی تھی۔ آپ نے کومل کو جا کر کیا کہا؟ دارم نے انجان نگاہوں سے میڈ کی طرف دیکھتے پوچھا۔ وہ صاحب میں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے تو کہا آپ نے اسے کہا میں بلا رہا۔ دیکھیں مجھے سچ سچ بتائیں ورنہ آپ جانتی ہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ نوکری سے تو آپ جائیں گی ہی، لیکن ساتھ جیل بھی جائیں گی آپ۔ دارم نے اسے وارن کیا تھا، جس پر وہ ڈرتی فوراً بولی۔ لیکن صاحب میں نے تو انہیں بس اتنا کہا کہ آپ بلا رہے ہیں اوپر چھت پر۔ میں نے تو آپ کا ہی پیغام دیا تھا۔ کیا لگی ہو؟ میں تو گھر ہی لیٹ آیا۔ صاحب میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا تھا یہ؟ تو تمہیں کس نے کہا تھا کومل کو جا کر کہو؟ اس نے دارم کے نئے سوال پر سوچتے جس طرف اشارہ کیا دارم تو حیران ہی ہو گیا۔ وہ سمینہ باجی نے کہا تھا کہ کومل سے کہو کہ دارم بلا رہا ہے۔ میں نے؟ اس کی بات سن سمینہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ دارم تمہاری قسم میں نے ایسا نہیں کہا۔ بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ بتاؤ مجھے کیا ملے گا؟ جھوٹ بول رہی ہے یہ، بتا کب کہا میں نے؟ سمینہ تو حیران ہی ہو گئی تھی۔ بھلا انہوں نے کہاں اپنی بہو کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچا تھا کبھی؟ وہ تو خود کومل کو میرب سے زیادہ پسند کرتی ہیں۔ باجی آپ ہی نے کہا تھا مجھے جب میں چائے بنانے جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، میں نے بس دارم کو چائے دینے کا کہا تھا۔ لیکن باجی مجھے تو یہی سنائی دیا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن ہاں اگر اس سب کے پیچھے آپ کا ذرا سا بھی ہاتھ ہوا تو چھوڑوں گا نہیں۔ میڈ اور سمینہ بیگم کو بولتے دیکھ دارم نے میڈ کو سناتے وہاں سے بھیجا تھا۔ دارم کی نگاہیں خود پر محسوس کر سمینہ بیگم دوبارہ بولی، دارم قسم لے لو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے ہی رو دی۔ موم کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو کہ ان سب میں آپ کا قصور ہے۔ ہو سکتا ہے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئی بھی تھا پہلے سے ہی وہاں موجود ہو اور کومل کے آنے کا فائدہ اٹھانے لگا ہو۔ آپ کیوں خود کو پریشان کر رہی ہیں؟ وہ کوئی بھی ہے جلد ہی پتہ لگ جائے گا، اور چھوڑوں گا نہیں اسے۔ میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اس نے۔ اب آپ کومل کے پاس جائیں، میں ذرا ایک ضروری کام کر کے آتا ہوں۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے دارم چلا گیا۔ دارم کی بات پر انہیں سکون ہوا اور وہ کومل کے پاس چلی گئیں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اچھے سے کمنٹ کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔